عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جامع الصغیر میں نقل ہے، فرمایا کہ درود پاک پل صراط پر نور ہے۔ پھر فرمایا کہ درود روز جمعہ اگر 80 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج رجب المرجب کی 14 ہے اور آنے والی کل 15 یقینی سی بات ہے۔ 15 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور اگر پیچھے آئیں تو 1 رجب حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور پھر آئیں اور اوپر جائیں اور تاریخ میں نیچے آئیں تو 13 رجب شیر خدا مشکل کشا مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم پیدائش ہے۔ تو اب یہ ماہ مقدس اتنا بابرکت ہے کہ اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، بالخصوص اہل بیت اطہار کے یہ تینوں امام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا مہینہ رجب، امام باقر یہ بھی اہل بیت کے امام ہیں، ان کا وصال 1 رجب، اور آنے والی 15 امام جعفر صادق۔ اچھا، ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو رجب المرجب میں نیاز تو نیاز ہوتی ہے، نیاز ایک عقیدت کا اظہار ہوتا ہے اور ایصال ثواب ہے یہ، اور ایصال ثواب سے تو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت ساری احادیث سے جو ہے ایصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے۔ اب اس کے نام الگ ہوتے ہیں، کوئی 11ویں یہ بھی ایصال ثواب ہے، تو 12ویں تو وہ ایصال ثواب ہے، رجبی کنڈے کی نیاز یہ بھی ایصال ثواب ہی ہے نا، یہ تو اب اس کو کنڈے کی نیاز کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو کس کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز، جسے ہم کنڈے کے نام سے موسوم کرتے ہیں، وہ مناتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ہے، آپ کی وصال ہے، وہ 22 نہیں بلکہ 15 رجب ہے۔ یہی تحقیق ہے۔ 22 رجب بھی ایک بڑی ہی معتبر تاریخ ہے، کس حوالے سے کہ وہ حضرت سیدنا خلیفۃ المسلمین، اسلام کے سب سے پہلے بادشاہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا دن ہے۔ بہرحال 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کنڈے کی نیاز کریں تو امیر معاویہ کی نہیں کرتے، چونکہ ہم دن، جیسا کہ اس میں اختلاف کرتے ہیں بہت لوگ کہ یار دن فکس نہیں کرنا چاہیے، تو دن فکس کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر مہینے ہم غوث پاک کی 11ویں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو آج ہم اس مختصر سے وقت میں ان 3 اہل بیت کی معتبر شخصیات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آئیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کل الحمدللہ آپ کے علاقے میں مدینہ مسجد میں جشن ولادت مولا علی منائی گئی، اور ماشاءاللہ بہت لوگ تھے، ایک اچھی تقریب ہوئی جس میں کئی علماء تھے الحمدللہ۔ وہاں پہ بھی مختصر سی گفتگو کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان شخصیات کے بارے میں گفتگو کریں، اور یہ بھی کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ آپ کو سننے کی سعادت حاصل ہو۔ تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ساری دنیا جانتی ہے کہ علی کی شجاعت کے ڈنکے تو 4 مانگو عالم میں بج رہے ہیں۔ گھر ہے مدینہ منورہ میں، گھر کے باہر
شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جلوہ افروز ہے، اور پانی سے روٹی کھا رہے ہیں، پانی سے روٹی کھا رہے ہیں۔ ایک نو وارد نے، پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ علی کا گھر کون سا ہے؟ کہا کہیے میں ہی علی ہوں۔ تو اس نے برتن دیکھا اور ہاتھ میں پانی سے کھانے والی روٹی کو جب دیکھا تو کہا نہیں، آپ علی نہیں ہو سکتے، علی تو وہ ہے کہ جس نے اپنے بائیں ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑ دیا، علی تو وہ ہے۔ اور یہ سوکھی پانی سے روٹی کھا کر یہ شجاعت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کہا نہیں میں ہی ہوں، کہا نہیں آپ نہیں ہو سکتے، کہا سنو، یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے جسم کی ضرورت ہے، جسمانی، اور وہ جو خیبر کا قلعے کا جو دروازہ اکھاڑ پھینکا وہ میری روحانی طاقت تھی۔ خیبر، اچھا جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تھوڑا پس منظر، جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے نا تو یہودی پہلے سے منتظر تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بعد میں مکر گئے کہ ہم نہیں مانتے، چونکہ یہ تو اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کی اولاد ہے، اور ہمارے ہاں جو نبیوں کی ایک قطار ہے وہ تو اولاد اسحاق سے ہے، ہم نہیں مانتے، جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ آباد تھے، پھر انہوں نے فتنے اٹھائے۔ جب انسان مخالف ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اوقات بھی دکھاتا ہے۔ ایک پورا قبیلہ آباد تھا، ان سے باقاعدہ جہاد ہوا اور ان کو مدینے سے باہر نکالا تو وہ خیبر میں جا کے مقیم ہو گئے۔ خیبر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن جب حکم ہوا کہ یہ سب ناپاک ہیں، ان کو تو نکالو مدینے سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ دیکھیں آپ کہ جس کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کا داخلہ حدود حرم میں ممنوع قرار دیا گیا، یہ دونوں حرمین ہیں، وہ مکے کا حرم ہو یا مدینے کا حرم ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ موجودہ سعودی حکومت جو ہے وہ کافروں کو ویزے دے رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ کوئی مشہور انڈیا کی سیاست دان بھی اور ایکٹر بھی ہے، تلسی کے نام سے بڑی مشہور ہے، وہ اس نے ساڑی بھی پہنی ہوئی تھی اور تلک بھی لگایا ہوا تھا، اور پورے شاید اپنے دیگر احباب کے ساتھ وہ مدینے پہنچی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کو مدینے سے نکالا، خیبر میں یہ مقیم ہو گئے۔ اب خیبر میں رہ کر سازشیں کرتے، بڑی شاطر قوم ہے یہودی جو ہے یہ۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جہاد کیا، میرے آقا کو تشریف لے گئے، اور یہ بہت مشہور بات ہے، فرمایا کہ خیبر کی فتح جس کے ہاتھ ہوگی نا، جس کو خیبر کا جھنڈا دیا جائے گا، اس کے میرے آقا نے فضائل بیان فرمائے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اس وقت مجھے بڑی اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ اعزاز مجھے ملنا چاہیے۔ لیکن نیکیوں میں انسان کو حریص ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آشوب چشم کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھلتی تھی، وہ خیبر کی فتح کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کا پس منظر دیکھیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کی وجہ سے آنکھیں سرخ سوجی ہوئی تھی، کھلتی نہیں تھی، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، صحیح ہو گئی، اور جھنڈا دیا، فرمایا علی اب فتح تمہارے ہاتھ سے ہونی ہے۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنے انداز میں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ مطلب یہ تھا کہ اب جان جائے تو جائے، واپسی کا سفر ختم۔ لیکن یہ چونکہ محبوب خدا کے وہ جانثار لوگ ہیں، وہ جانثار ہیں کہ وہ ظاہری معنی پہ بھی توجہ دیتے اور باطنی معنی پہ بھی۔ مراد یہ تھی کہ پلٹنا اب نہیں ہے، جان تو جائے، واپسی کا سفر نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنا۔
کہ بڑھنے میں کامیابی ہے. مطلب یہ تھا. اور ظاہری معنی یہ تھا کہ پلٹ کے نہیں دیکھنا. تو کہتے ہیں مولا علی مشکل کشا چلتے گئے اور یہ کئی دن میں یہ بہت مشکل سے فتح ہوا ہے. اور یہ بہت مشکل مارکا تھا اسلام کا. آپ اس کی تاریخ پڑھیں. چونکہ وہ اس انداز میں تھا کہ وہ اونچائی پہ تھا. آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کریں خیبر کا قلعہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روڈ علاقہ زمین نیچے اور یہ بہت اونچائی پہ قلعہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ نیچے والا اوپر حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور اوپر سے دیکھنے والا اس کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے. بہرحال علی المرتضیٰ شیر خدا نے ایسا تاوڑ توڑ حملہ کیا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی. وہ خیبر کا قلعہ جو بعد میں 70 سے 80 افراد اس دروازے کو ہلا نہیں سکتے تھے، وہ جوش ایمانی، جذبہ ایمانی ایسا تھا حضرت علی کا، اور شجاعت کے پیکر تھے. ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے اس کو سامنے والے آنے والے تیروں بھالوں کے لیے ڈھال بنا دیا. اللہ نے فتح ان کے ہاتھ میں لکھی. اب یہ پوچھنا چاہتے تھے محبوب خدا سے کہ کب تک لڑوں، لیکن حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. کہتے ہیں آپ وہیں سے پکارتے اللہ کے رسول مڑے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا واپسی مڑ کے مت دیکھنا. یہ حضرت علی کی شجاعت تھی. تو کہا یہ جو روٹی میں کھا رہا ہوں نا پانی سے، یہ جسمانی طاقت کے لیے، جسم کے لیے ہے، اور وہ جو الٹے ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا کواڑ اکھاڑ کے پھینک دیا وہ میری روحانی طاقت تھی. اچھا اب آئے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے ہیں امام حسین. امام حسین کے بیٹے ہیں زین العابدین، جن سے سادات کا ایک سلسلہ چلا. امام حسین کی اولادیں امام زین العابدین. امام زین العابدین کے شہزادے ہیں امام باقر. اور باقر کے معنی نے لکھا پھاڑ کر نکالنے والا. یعنی آپ علم کے اتنے گہرے سمندر تھے، باریک سے باریک مسئلے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ مٹی میں سے پانی کشید کرنا، وہ آپ کی صفت ہے. باقر، پھاڑ کے نکالنے والا. اور صحابہ کو دیکھا. بلکہ یہ اب میں نے پڑھا کہ جب امام زین العابدین کربلا میں تشریف لائے تو امام باقر کی ولادت ہو چکی تھی. ہم تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین کی عمر کم تھی. عمر کم تو تھی لیکن آپ شادی شدہ تھے. امام باقر کی ولادت کا سن 57 ہجری، یعنی آپ 4 سال کے تھے. اور وہ اہل بیت کے لوگ اپنے اہل و عیال کو بھی لائے تھے. تو یقینی طور پہ امام باقر جو ہیں وہ کربلا میں 4 سال کے موجود تھے. اور امام باقر کی شخصیت آپ دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت ہے. امام جعفر صادق ان کے بیٹے، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے، شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی امام باقر سے بھی علم حاصل کیا اور امام جعفر صادق سے بھی. اچھا، امام باقر کے بارے میں کتب احادیث میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے فرمایا کہ اے جابر میرا یہ بیٹا، کون اس وقت سامنے تھے؟ امام حسین. کہا اس کا ایک بیٹا ہوگا، وہ جب تم سے ملے تو میرا سلام کہنا. محبوب خدا کی فراست دیکھیں آپ کہ ابھی امام حسین چھوٹے ہیں، پھر ان کی شادی ہونی ہے، پھر امام زین العابدین کی پیدائش ہونی ہے، ان کے بیٹے امام باقر نے ہونا ہے. فرمایا کہ اس سے یعنی اس کے نسب سے میرا ایک بیٹا ہوگا، اس کو میرا سلام کہنا. اور آپ دیکھیں اس بات میں خوبصورتی کہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا نا حضرت جابر بن عبداللہ سے، یہ جابر بن عبداللہ کو سند دینا ہے کہ تمہاری بھی اتنی عمر ہوگی
یعنی آپ دیکھیں کہ صحابی رسول امام باقر کہاں، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، اس وقت امام باقر کی عمر 4 سال ہے. تو امام وہی ہوا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابی رسول کی نیت سے، زیارت کی نیت سے گئے، تو اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی، بہت بزرگ ہو گئے تھے. دروازہ بجا، پوچھا کون ہے، نام لیا، اب ٹٹولتے ہوئے گئے اور امام باقر کے لباس میں ہاتھ کو ڈالتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ رسول اللہ کا سلام. یعنی حضور یہ جانتے تھے کہ یہ اس عمر تک پہنچیں گے. امام باقر بہت بڑی شخصیت ہے، اہل بیت کے امام. بڑے بڑے تابعین جو ہیں وہ امام جعفر صادق رضی اللہ، سفیان ثوری، سفیان بن عینہ، امام مالک، یہ بڑی بڑی محدثین قدور شخصیت ہیں جو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر علم حدیث دیتے تھے. پھر ان کے شہزادے امام باقر کی 1 رجب، مولا علی کی بات ہم نے کی 13 رجب. اب آ جائیں امام جعفر صادق جن کی ہم کونڈو کی نیاز کرتے ہیں، نیاز وہ ہے 15 رجب المرجب. حضرت سیدنا امام جعفر صادق، مختصر سی بات، مدینہ منورہ کی بہت بڑی علمی شخصیت، اور کچھ صحابہ کو دیکھا ہے تو تابعی بھی ہیں. امام جعفر صادق مسجد نبوی شریف میں علم حدیث دیتے تھے، جن کے آگے امام اعظم بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. کتنی بڑی شخصیت ہوتی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کرامات ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ منصور کا دور تھا، تو خلیفہ منصور نے کہا کہ یا امام یہ بتائیں، اچھا بڑا ظالم تھا یہ منصور خلیفہ ہے نا، کہا کہ اللہ نے مکھی کو کس لیے پیدا کیا؟ فرمایا ظالم اور جابروں کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان کی عزت ان کی ناک پہ بیٹھے گی، ان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے مکھی کو پیدا کیا ہے. اور یہی وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جائے، اللہ کے اس کے محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہوئے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانے. آج جو صوفی ہے نا، اس کی تھوڑی سی داڑھی بڑھ جائے ہم اس کو صوفی کہتے ہیں. دین سے بہت دور تک اس کا کوئی واسطہ بھی نہ ہو، داڑھی اوپر چڑھ رہی ہو اور زلفیں بڑھ رہی ہو، ہمیں کہتے ہیں صوفی صاحب. آپ نے اس کی تشریح بیان فرمائی، صوفی وہ ہے. انہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ صدیق اکبر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ان کے لیے میں خیر کے علاوہ کوئی جملہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، بلکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قیامت کے دن میں جعفر صادق، آپ کا لقب صادق ہے، جعفر نام ہے، محمد بھی ہے، کہا کہ میں صدیق اکبر سے سفارش و شفاعت کا روز محشر میں خواستگار ہوں، وہ میری سفارش کریں. اب بتائیں کیوں؟ پتہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہے نا، ان کے نام ہے ام فروہ، اور ام فروہ جو ہیں وہ حضرت قاسم کی بیٹی ہیں. حضرت قاسم کون ہے؟ حضرت امام محمد کے بیٹے ہیں. اور امام محمد کون ہے؟ یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں. یعنی یوں کہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے نانا جو ہیں وہ صدیقی ہیں، صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور والد ظاہر سی بات ہے امام باقر کے جو والد ہیں امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے. یعنی امام جعفر صادق اپنے والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں. تو یہ نسب ہے. اور مدینہ منورہ میں حضرت امام زین العابدین کا مزار بھی جنت البقیع میں ہے. امام حسین کا سر بھی جنت البقیع میں، ایک قول کے مطابق وہ لے کر آ گئے تھے. اچھا، امام باقر اور امام جعفر صادق یہ باپ بیٹے اہل بیت کے مشہور امام، یہ دونوں جنت البقیع میں ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ان پر کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے. یہ ہمارے کیا اہل بیت کے، کیا ہم سب کے امام ہیں.
بڑی شخصیات ہیں جن سے سادات کرام کا نسب چلا ہے. اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین و محمد.